ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و ولی بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، مختلف جگہیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ احباب انسان ایسے ہیں کہ جن کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کی شدت کو بڑھا دیتے، اس گناہ کی وجہ سے ملنے والی سزا کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات وقت ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر انسان گناہ کرے تو پھر ان اوقات کے اندر بھی گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے اور انسان کو سزا زیادہ ملتی ہے۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اگر بات رکھوں، ایک شخص ہے وہ مسجد سے باہر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، یہ بھی گناہ ہے لیکن اس کی سنگینی کم ہے۔ ایک شخص مسجد میں آ کر کے باوضو ہو کر کے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی، سزا بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیت اللہ میں جا کر کے غلاف کعبہ پکڑ کر کے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی سنگینی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، سزا بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عام بندہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے سنگینی کم ہے، اس کے لیے اس گناہ کا جو سزا ہے وہ کم ہے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ، وہ انسان جو دین اسلام کو جانتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں جانتا ہے، وہ اگر غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو سنگینی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح کچھ اوقات بھی ایسے، ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے باقی دنوں کے اندر، لیکن ایک شخص رمضان کی لیلۃ القدر کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کی سنگینی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، سزا کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں آسمان و زمین بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر شدہ ہیں۔ یہ عربی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ اور پھر اللہ فرماتے ہیں منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ڈبل ہو جاتی ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ اجر و ثواب بھی ڈبل عطا کرتے ہیں بندے کو۔ اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، پے در پے ہیں، یہ کے بعد دیگرے ہیں، ایک ذوالقعدہ اور دوسرا ذوالحجہ، تیسرا سال کا ابتدائی مہینہ یعنی محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ورجب و مضر، اور اسی طرح رجب کا 1 مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ان کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اگر انسان نیکی کرتا ہے تو ثواب ڈبل ہے، اور اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کی گناہ کی سنگینی کے اندر سزا کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ بندے کو دگنی سزا دے۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے کہ انسان عمل کرے، نیکی کرے اور دگنا ثواب لے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر اخلاص ہے، انسان اخلاص کی بنیاد پہ عمل کر رہا ہے، خالصتاً رب کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ثواب کو اور بڑھا کر کے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے، میں کوشش کروں گا کہ آج کے میں 4 باتیں کریں گا۔ پہلی چیز وہ یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں، ذوالقعدہ کا، آگے ذوالحجہ کا اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، یہ تینوں مہینے ہمارے لیے حرمت والے ہیں۔ آپ ان کی حرمت کا، ان کی عزت اور احترام کا اندازہ کیجیے کہ کفار مکہ، قریش مکہ، ہم سب جانتے ہیں، ان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر لڑنا شروع کر دیتے اور لڑائی کتنی طویل چلتی، خاندان کے خاندان قتل ہوتے۔ لیکن جب یہ حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے، جن کو وہ حرمت والا سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی وہ اگر ان کے ہاں ان کے والد کا قاتل بھی آ جاتا تو اس کو کچھ نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ عزت والے، احترام والے مہینے، اور ان کا احترام وہ قریش مکہ، کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان وہ ان کا احترام نہیں کرتا۔ پیارے بھائیو، یہ مہینے یہ ہمارے لیے حرمت، عزت اور احترام والے مہینے، ان کے اندر اگر نیکی کرے گا انسان تو اس کا ثواب ڈبل ہے، اور اگر گناہ کرے گا تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھایا ہے کہ ایک شخص باہر گناہ کرتا ہے، ایک شخص مسجد میں آ کر کے گناہ کرتا ہے، ایک شخص بیت اللہ میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے گناہ کرتا ہے، تو سنگینی مختلف ہے، سزا مختلف ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں کہ سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ ان، انسان کا گناہ مائنر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن سزا بڑی ملتی ہے انسان کو ان اوقات کی وجہ سے، ان دنوں کی وجہ سے،
ان مہینوں کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو حرمت والا بنایا، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا، لیکن انسان ان کو عزت اور احترام نہ دے دیں جن کو اللہ اور اس کے رسول احترام دیتے۔ پہلی بات پیارے بھائیوں، ہمیں احترام کرنا ہے ان دنوں کا، اور کوشش کرنی ہے لڑائی جھگڑے سے، زنا سے، غلط کاری سے، جھوٹ بولنے سے، ان چیزوں سے ان دنوں کے اندر بچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا گناہ چھوٹا ہو لیکن سزا زیادہ ہو جائے، سزا بڑی ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نیکیوں والا سلسلہ ہے وہ تو رکے گا ہی رکے گا اور ہمارے گناہوں کے اندر اضافہ ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پیارے بھائیوں، آگے ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ایک فریضہ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 ارکان ہیں دین اسلام کے، جن کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ وہ 5 ستون ہیں، وہ 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ جس طرح انسان سکول میں داخلہ لیتا ہے تو یہ ایڈمیشن پیپرز ہیں جن کو انسان فل کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان نے فل کی اور سکول میں داخلہ لے لیا۔ اب کوئی بھی شخص ایڈمیشن لینے کے بعد یہ کلیم نہیں کرتا، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے جو ہے نا وہ اس سکول کو ٹاپ کی ہے، یا میں نے اس سکول کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے 5ویں جماعت میں تو میں نے 5ویں پاس کر لی ہے، اگر میں نے مڈل کے اندر امتحان ابھی ہوا نہیں ہے، میں نے داخلہ لیا، میں نے مڈل کو پاس کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایڈمیشن پیپرز ہیں جن کو انسان ابھی فل کرتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد اسلام کے قوانین سیکھنے پڑیں گے، اسلام کے اوپر چلنا پڑے گا، تب جا کر کے نجات ہے، تب انسان کو اس داخلہ لینے کا فائدہ ہے۔ اب یہ پہلا ایڈمیشن ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، سب سے پہلا جو کام ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اور اس کے بعد وصوم رمضان، اگر آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں اور آپ کو مریض نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں۔ وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، اور اسی طرح اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ بَيْتِ اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اللہ کے گھر میں جانے کی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے حج کرنے کی۔ آپ اندازہ کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، تو وہ جب حج سے واپس پلٹتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح اس کی والدہ نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ اللہ کے ہاں اتنی زیادہ اہمیت ہے حج کی۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر اکثر محدثین اور مفسرین کا یہی قول ہے کہ جو حج ہے یہ انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروا دیتا ہے۔ انسان جو حج کرتا ہے، ہمارے ہاں اکثر یہی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نماز کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان روزہ رکھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ کے ذریعے ہی معاف ہوتے ہیں۔ جبکہ اکثر محدثین اور مفسرین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے اور حج ایسا کرتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس حج کے دوران کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، لڑائیاں نہیں کرتا، وہاں کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، تو جب وہ واپس پلٹتا ہے اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، 2 باتیں آج ہم قربانی کے حوالے سے بھی اور حج کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ ابھی میرے خیال میں اکثر لوگوں نے قربانی لے لی ہوگی یا کچھ نے لے لی ہوگی، قربانی کو ابھی وقت ہے تھوڑا سا، لیکن یہ باتیں اہم ہیں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں تاکہ ہم قربانی جب کریں تو ہم اس کا بھی مکمل ثواب حاصل کریں۔ یاد رکھیے، حج ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ان میں جو ابتدائی چیز ہے وہ اخلاص ہے، کہ آپ اخلاص کی بنیاد کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی، اگر کسی شخص نے دیکھا کہ میرے بھائی نے بکرا دیا ہے وہ 60,000 کا ہے، تو میں جب تک 70,000 کا بکرا نہیں لوں گا نا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے 1 بکرا کیا تو ہم 2 بکرے کریں، اگر انہوں نے کسی گائے کے اندر حصہ ڈالا ہے 2 حصے تو ہم 3 ڈالیں۔ پیارے بھائیوں، اس منطق کو سمجھیے، حج اور قربانی کی منطق، کیونکہ یہ دونوں فریضے ایسے ہیں جو ایک ہی مہینے کے اندر ہیں اور اکثر ایک ہی وقت کے اندر ہے۔ آخری جو دن ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو آخری دن ہے انہی کے اندر حج ہے اور انہی کے اندر یہ قربانی ہے۔ تو ان کی حکمت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فصل لربک وانحر، اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور پھر قربانی کی حکمت کو سمجھایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ کہتے ہیں نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، نہ رب نے تمہاری کھالوں کا کچھ کرنا ہے، اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ جانا ہے۔ آپ 1 بکری کر رہے ہیں، 1 بکرا ذبح کر رہے ہیں یا پھر کسی جگہ پہ حصہ ڈال رہے ہیں، اس میں تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کوئی عمل کرتے ہو؟ کیا ہم یہ امیجن کر سکتے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک کو صحابہ کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہوں گے کہ صحابہ کرنے پر کہیں کہ بہت بڑے عامل ہیں؟ ہم تو یہ سوچ میں نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے پیغمبر کو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر اپنی زبان سے ادا کیجئے، آپ کہیے، اور اس کو قرآن مجید کی شکل میں نازل کیے، ورنہ احادیث مبارکہ بھی وہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث کی شکل میں وہی کر دیتے نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ میں اپنے پیغمبر کو بھی یہ حکم دے رہا ہوں، قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی کہ بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا، للہ رب العالمین، اس میں اخلاص ہے، یہ صرف ایک رب کے لیے۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اخلاص، آپ قربانی خرید رہے ہیں تب بھی اخلاص۔ اگر کبھی مائنڈ کے اندر ذہن کے اندر کجی آئی بھی ہے تو اب ہمارے پاس موقع ہے، ابھی ہم وہ قربانی کی عبادت سے گزرے نہیں ہیں، ابھی ہم وہ حج کی عبادت سے گزرے نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں میرے پاس استطاعت زیادہ ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ ہے، میرے پاس مال و متاع زیادہ ہے، میں بڑی قربانی کروں گا، اور اس کا مقصد بھی بنا رہے اپنے ذہن کے اندر، اس کا مقصد بھی بنا رہے کہ بھائی میں بڑی قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صدقہ زیادہ کروں گا، میں قربانی جب بڑی کروں گا تو اس میں گوشت زیادہ نکلے گا، میرے گھر والوں کو بھی زیادہ استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کو بیچاروں کو صرف عید کی عید، بقرہ عید کے اوپر ہی گوشت کھانے کا جو موقع میسر آتا ہے، تو میں بڑی قربانی اس لیے خرید رہا ہوں کہ میرے پاس مال و متاع ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں لوگوں کے اندر مال کو تقسیم کروں گا، میں لوگوں کے اندر اس گوشت کو تقسیم کروں گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے ثواب عطا۔ پہلی چیز، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نماز ہے، لیکن اس میں سب سے پہلی چیز پیارے بھائیوں وہ ہے اخلاص، اللہ کے لیے عبادت، اپنی عبادت کو رب کے لیے خالص کیجیے، ورنہ سچی بات ہے یہ حدیث جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کی شخصیت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، درس دینے کے بعد ایک شخص آیا کہنے لگا ابو ہریرہ میں آپ کے درس میں شامل نہیں ہو سکا، آپ مختصراً موٹا موٹا سا مجھے کچھ ایک باتیں بتا دیں جو آپ نے درس میں بیان کی۔ یہ بڑی حدیث جو ہے یہ انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے، ہماری عبادات کے حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا میں بتاتا ہوں، اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا درس دیا ہے، اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے ان کے چہرے کے اوپر چھینٹے مارے جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، کہا کہ ابو ہریرہ میں نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ درس کیا دیا ہے، موٹی موٹی چند ایک باتیں مجھے بتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب دوسری مرتبہ پھر چہرے پہ چھینٹے مارے جاتے ہیں، پانی مارا جاتا ہے، دوبارہ ہوش آتی ہے، اب تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ جہنم کی شروعات کی جائے گی، سب سے پہلے جس انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے اندر وہ تین لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہے، جن کے ساتھ اللہ کا سب سے زیادہ پیار ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ نیت خالص کر کے عمل ہے تو اللہ کہتے ہیں شہید، وہ شہید کہ نبوت جس کی تمنا کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمنا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید ہے جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتے ہیں ہاں میرے بندے تو نے میرے راستے میں سر کو کٹوایا ہے، دوبارہ تمنا کر، اپنی خواہش کا اظہار کر، میں اللہ تیری ساری خواہشات کو پورا کروں۔ آپ نے فرمایا شہید کہتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دی جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اس قدر مزیدار یہ موت، اس قدر اللہ کو پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر اس کی گردن سے، اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بعد میں گرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جس انسان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایندھن کا کام کرے گا، دوسرے لوگوں کے لیے یہ آگ کے جلاؤ کا کام کرے گا۔ آپ نے فرمایا شہید ہوگا، اس کو لایا جائے گا رب کے سامنے، پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے زندگی کیسے گزار کر کے آئے، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، ان عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی، وقت دیا تھا، مال و متاع دیا تھا، زندگی تھی تمہارے پاس، کیسے گزار کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے صحت دی، جوانی دی، میں نے تیرے راستے میں گزارا، میں نے اپنی گردن کا نذرانہ تیرے لیے پیش کیا، میں نے اپنے جسم سے لہو لہان ہونا تو برداشت کیا لیکن تیرے اسلام کے لیے کھڑا رہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کس قدر جری اور جوان ہے، کس قدر بہادر شخص ہے، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اپنے جسم کو لہو لہان کروایا،
اپنے آپ کو شہید کروایا، لوگوں نے تیری بڑی واہ واہ کی، لوگوں نے بڑے تیرے حق میں نعرے مارے، بلکہ تیرے نام سے روڈوں کو منسوب کر دیا گیا، تیرے نام سے چوکوں چوراہوں کے نام رکھے گئے، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اول من تسعر به نار جہنم، یہ رب کا برگزیدہ بھی ہے، یہ رب کے تقرب اور قریب ترین رہنے والے بندوں میں سے ہے، لیکن اخلاص اگر نہیں ہے، اگر شروع کے اندر نیت خالص نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے عمل نہیں ہے، تو یہی وہ شہید ہے جس کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا۔ دوسرا بلایا جائے، یہ کون ہے؟ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، عالم، اور اس قدر شان والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت تم میں ایسے ہی ہے، تم میں عبادت گزاروں میں ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فضیلت تم میں ایک ادنا شخص کے برابر ہے، یعنی تم میں ایک ادنا شخص ہو اور ایک سائڈ پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ عالم کون ہے؟ وہ عالم جو باعمل ہو، جو عمل کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو، یہ وہ عالم ہے۔ لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، اگر صرف دکھلاوا ہے، لوگوں سے وعدہ بٹورنی ہے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر صرف یہی مقصد ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افنی، عمر دی تھی، وقت دیا تھا، اللہ نے بولنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیا تھا۔ یہ اس بات ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کے اوپر ابھار دی تھی، یہ وہ غم اور انسان کے لیے رنج ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کے عالم میں لے گیا، کہ وہ عالم جو رب کو راضی نہیں کر سکا، وہ دیندار بندہ جو اللہ کو راضی نہیں کر سکا، جو اخلاص پیدا نہیں کر سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افنی، عمر دی تھی کہاں گزار کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ ساری زندگی قال اللہ وقال رسول کو بیان کیا، قرآن کی ترویج کی ہے، احادیث مبارکہ کو بیان کیا، حدیث کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے رب کے ساتھ، رب کے سامنے باتیں بناتا ہے، اللہ کہیں گے اس کو پکڑو اور اس کو جہنم کے اندر داخل۔ تیسرا شخص بلایا جائے گا، کون ہے؟ سخی ہے، یتاماء کے اندر، مساکین کے اندر، بیواؤں کے اندر تقسیم کرنے والا، اپنے مال کو پانی کی طرح بہانے والا، لوگوں کے اندر بڑی ہی اس کی جو ہے نا وہ احترام، عزت اور یہ قابل تحسین عمل کرنے والا، لیکن اللہ کے ہاں بلایا جائے، پوچھا جائے ان عمرہ فیما افنی، عمر دی تھی، مال و متا دیا تھا، پیسہ تھا، کہاں گزار کر کے آئے؟ یہ کہے گا یا اللہ تو نے پیسہ دیا تھا، زندگی دی تھی، یتاماء کے اندر، مساکین کے اندر، بیواؤں کے اندر تقسیم کیا، اللہ کہیں گے کذبت، جھوٹ بولتا ہے، رب کے سامنے بد کلامی کرتا ہے، اس کو بھی پکڑا جائے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کے ہاں ایک شخص جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے لیکن نیت خالص ہے، اس کے دل کے اندر اخلاص ہے، وہ عمل کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ آپ کبھی یہ قرآن مجید کو پڑھیے، سورہ علق، پہلی سورت، پہلی 5 آیات جو اللہ نے نازل کی، اس کے بعد آئیے اس سورت کو پڑھیے۔ اللہ کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، اے میرے بندے تو نہیں جانتا تیرا رب تجھے دیکھنے والا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، تو تم نہیں جانتے، تو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اور تم اس کے دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہو کہ نہیں، اس کو نہیں دکھانا، عمل دکھانا ہے کسی دوسرے کو۔ ہم نے قربانی کرنی ہے، میرے بھائی نے 50,000 کا بکرا لیا، میں جب تک 70,000 کا نہیں لیتا تو بھائی میری تو اسے ناک ہی نہیں رہتی، معاشرے والے کیا کہیں گے؟ اگر تو اس لیے کرنا ہے، اگر تو قربانی اس لیے لینی ہے کہ معاشرے والے کہیں کہ پیسہ ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اس نے 3 بکرے 2 بکرے کیے، اس نے مکمل گائے ذبح کیے، اگر تو یہ عمل ہے، لوگ کہیں گے اللہ کی قسم لوگوں کے ہاں تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں کے ہاں بڑی لوگ باتیں بھی کر دیں گے، یہ بڑا ہی اچھا انسان ہے نہیں، لیکن رب کے ہاں اجر کوئی نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اگر اللہ کے پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دے، آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں میری نماز، میری قربانی رب کے لیے، تو ہم کیا چیزیں؟ ہم سے تو بالاولیٰ مطالبہ ہے کہ ہم قربانی کو لیتے وقت، قربانی کو گھر میں لاتے وقت ہم یہ نیت کریں کہ ہم صرف رب کی رضا کے لیے قربانی کریں، اور اس کے ساتھ اگر رب نے موقع دیا ہے حج کا یا عمرے کا تو یہاں ضروری ہے کہ ہم نیت کریں کہ اے اللہ تو نے بلایا ہے، تیرے لیے میں آ رہا ہوں، اے اللہ میری نیت خالص ہے، دنیا والے کچھ بھی کہیں، دنیا والے کوئی بھی باتیں کرے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں تشریف لاؤں، اے اللہ میں ابھی سے نیت کو خالص کرتا ہوں، اور ابھی سے دعا کریں، سچی بات ہے دعا کریں اللہ ہماری ان عبادات کو قبول کر۔ پہلی چیز، پہلی بات، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہم نے قربانی لینی ہے تب بھی، ہم نے نیکی کا کوئی بھی کام کرنا ہے، پہلی چیز نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوسری چیز پیارے بھائیوں، قربانی کا وقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارے بھائی مبارک ہو جو حج کے اوپر جا رہے ہیں، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہے کہ جو پاکیزہ مال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں ٹھگیاں مار کر کے، دنیا کے اندر دھوکہ دے کر کے، دنیا کے اندر 2 نمبریاں کر کے آپ کعبے کے اندر جا کے بھی نماز پڑھے، کعبے کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے نماز پڑھے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ انسان جو حلال کماتا ہے، اپنے جسم سے پسینے کی بوندوں کو بہاتا ہے،
خون پسینے کو ایک کر کے حلال کما کر کے ایک عام سے ٹاٹ کے اوپر رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ رب کے ہاں ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہے جو 2 نمبری کر کے کعبہ کے اندر جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں حلال مال کی قدر ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ، بال پراگندہ ہے، بالوں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے پراگندہ ہے، حالت بوسیدہ ہے، جسم کے اوپر چہرے کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، لیکن کیا کرتا ہے؟ غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، عمرہ اور حج کرتا ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اس جگہ پہ موجود ہے جہاں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جہاں اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اس جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہاتھ اٹھائے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری بات کو سنیے، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، اے اللہ مجھے فلاں چیز عطا کیجیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی پرورش حرام کے پیسے سے ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیسے وہ رب اس کی عبادات کو قبول کر لے۔ پیارے بھائیو، دوسری چیز، پہلی چیز اخلاص، آپ قربانی خرید رہے، عمل کر رہے، کوئی بھی عمل ہے اس سے پہلے اخلاص۔ دوسری چیز، اگر مالی عبادت ہے، اگر عبادت کے اندر مال بھی شامل ہے، مالی عبادت ہے، تو وہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے علاوہ کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ان مال و متاع کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو کھانے، رب نے کیا کرنا ہے گوشت، اللہ کو خون کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کہتے ہیں میں تو تمہارے دلوں کو پرکھتا ہوں ان میں تقویٰ کی طرف۔ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، آپ 20,000 کا 10-15,000 کا چھوٹا سا ایک پٹھ خریدتے رب کی رضا کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، آپ 30,000 کی کوئی پٹھ اور بکرا خریدتے، لیکن اس میں نیت خالص ہے، یہ 30,000 روپے خالص ہے، یہ حرام کا نہیں حلال کا کمایا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کئی گھوڑوں، کئی اللہ کے راستے میں دیے ہوئے کئی اونٹوں سے بہتر ہے کہ جن کے اندر حرام کے لبادے شامل ہیں۔ اپنے مال کی پاکیزگی یہ رب کو مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں یہ مطلوب نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، کہ تم 5-7 بکرے کرتے ہو، تم ایک مکمل ویڑے کو ذبح کرتے ہو، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب 2 چیزیں، یہ مالی عبادت ہے، حج مالی عبادت ہے، عمرہ مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز اخلاص، نیت خالص ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ دوسری چیز مال پاکیزہ ہو، جس مال کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہو، جس مال کے ساتھ حج پہ جا رہے ہو، جس مال کے ساتھ قربانی خرید رہے ہو، یہ مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو تمہارے مالوں کی طرف نہیں نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتے، نہ تمہارے چہروں کی طرف دیکھتے، نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتے۔ اللہ کے ہاں تو وہ بندہ جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس حلال ہے حلال، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی دولت دی ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے، اور صحابہ نے چھوٹی چھوٹی سی پتلی پتلی سی پنڈلیوں کو دیکھا ہے، پتلی پتلی سی پنڈلی، اور ہنسنا شروع کر دیا، مسکرا پڑے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر بھی بات ہے، کمزور ہوں میں، نحیف سا ہوں، میرے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کے اوپر ہنستے ہو، کمزور ہے، نحیف ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلیاں کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے جسموں کا وزن کرے، مومنین کے جسموں کا وزن ہوگا، انسان کے جسم کو تول کر کے اس کو جنتیں عطا کی جائیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد کے اندر، اور اسی طرح کتب ستہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کتنے ہی موٹے تازے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کا زیرو، بالکل ہلکا ذرے کے برابر بھی کوئی بھی ان کا وزن نہیں ہوتا، اور دنیا میں کتنے ہی نحیف اور کمزور لوگ ہیں۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں کتنے نحیف اور کمزور لوگ ہیں لیکن ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی، کیوں؟ کیونکہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، عمل کے اندر للہیت ہے، رب کی رضا مقصود ہے، مان کے اندر حلال ہے حرام نہیں ہے۔ پیارے بھائیو یہ جو مادی عبادات ہیں یہ 2 چیزیں خاص طور پہ مد نظر رکھیے۔ اگر قربانی لے چکے ہیں تو ابھی موقع ہے نیت کو خالص کی، اور اب قربانی لینی ہے تو یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کس طرح کی قربانی لی، اپنی استطاعت کے مطابق، اور استطاعت کو بھی سمجھ لیں۔ یہاں میں یہ بھی بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اب یہاں استطاعت سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس جگہ پہ استطاعت سے مراد ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے نا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ قربانی بھی کرے، اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک وہ بندہ جس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں،
دین اسلام ضروریات کو دیکھتا ہے، خواہشات کو نہیں دیکھتا۔ دین اسلام، یہ جملہ نوٹ کر لیں، دین اسلام ضروریات دیکھتا ہے، خواہشات نہیں دیکھتا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ سوال آتا ہے، ادھر بھی مدرسوں میں بھی اور ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو وہ قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قرضہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ضروریات والا قرضہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جو بیمار ہو گیا بیچارہ، اب اس نے بیماری کے اوپر ہی اتنا خرچہ ہو گیا، وہ مقروض ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، یا پھر گھر کے اندر کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے، وہ بندہ مقروض ہے ضروریات والا، وہ قربانی نہ کرے۔ دین اسلام نے جبر نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اس کی جان سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے۔ یہ ضروریات والا قرضہ ہے۔ ایک قرضہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ گھر بنایا، بڑا زبردست گھر بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہے کہ 2-4 پلاٹ ہونے چاہیے اور ان پلاٹوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ پلاٹ قسطوں پہ لیا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ ضرورت اس پلاٹ کی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، 2 کمروں کے اندر بھی گزارا ہو رہا ہے، گھر الحمدللہ بہترین موجود ہے، یہ ضروریات ہے۔ ایک ہے خواہشات کہ 2-2 3-3 پلاٹ لیے ہوئے یا کسی اور جگہ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اب قرضہ ہے، اب قسطیں نہیں ہے، اب وہ 5-7 لاکھ روپے قرضہ تو ہے، قسطیں پر نہیں ہم تو، یہ خواہشات والا قرضہ ہے۔ اس سے پہلو کہیں اختیار نہیں کرنی کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم قربانی کیسے کریں۔ آپ اپنے پیسوں کو سیو کر کے بھی اگر قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر اتنا سا قرضہ چڑھتا ہی رہتا ہے، 30-40 ہزار روپے میں تو دے ہی دوں گا، 1-2 ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر، 4 ماہ کے اندر میں دے دوں گا، قربانی کیجیے۔ یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھیے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا فریضہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت بھی رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے، مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ جو عورتیں جن کو حیض کا یا نفاس کا خون آ جاتا ہے نا، وہ بھی نماز کے اندر نماز کے لیے آئیں، وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، نماز ادا نہ کریں، مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن کا عام حالات میں مسجد میں آنا درست نہیں ہے، عام حالات میں ذکر اذکار قرآن مجید کو پکڑنا درست نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ عیدگاہ میں آئیں، اور وہ بندہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، اتنا غصہ ہے میرے پیغمبر کا کہ کہا تو نے میری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا، تو نے مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر شامل نہیں ہونا۔ قرضہ بھی 2 طرح کا، استطاعت بھی 2 طرح کی۔ اگر تو ہے ضروریات والا قرضہ تو ٹھیک ہے، دین اسلام نے اجازت دی ہے، نہ کرے قربانی۔ اگر خواہشات والا قرضہ ہے تو پھر کوشش کیجیے قربانی کی۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، حالانکہ میں موضوع لے کر کے آیا تھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان حج کے ثواب کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں، یہ بھی میں نے لکھی ہوئی تھی، تو ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی کہ آپ قربانی کو چھوڑیں، حج کو چھوڑیں، عمرے کو چھوڑیں، کسی غریب بچے کی شادی کروا دیں، آپ فلان جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کا کولر لگوا دیں۔ یہ دیکھنے میں بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں، سننے میں یہ بڑی اچھی باتیں، لیکن ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ آپ سوچیے، ایک انسان ایک دن کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پورے قرآن مجید کو پڑھتا ہے ایک دن میں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کو نماز کا ثواب ملے گا؟ اس کو نماز کا ثواب ملے گا؟ حالانکہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اس نے نماز کا ٹائم بھی قرآن مجید کی تلاوت میں لگا دیا۔ اور بھائی یہ ایک علیحدہ عبادت ہے، اس کا پڑھنا علیحدہ عبادت ہے، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں کرتے، آپ کسی کے اوپر صدقہ کر دیتے، وہ ایک علیحدہ عبادت ہے۔ قربانی کا فریضہ آپ کے اوپر ویسے کا ویسا کھڑا ہوا ہے، آپ نوافل ادا کرتے رہے، 50 نوافل پڑھ لیں، فرض ایک نہ پڑھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں فرضوں کا ثواب مل جائے گا؟ انسان تہجدیں پڑھے، ساری رات رب کے لیے کھڑا رہے، لیکن صبح کی نماز کے وقت سویا ہوا، تو آپ مجھے بتائیں اس کو کیا ثواب مل؟ وہ تو فرضوں سے بھی جا رہا ہے۔ اور بھائی یہ جو قربانی ہے، یہ جو حج ہے، یہ فرض ہے اس انسان کے اوپر جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ قربانی بھی کرے، وہ حج بھی کرے۔ ہاں اگر رب نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے معلوم بتا دیا ہے تو آپ غریب کی مدد بھی کریں، کون روکتا ہے؟ آپ رب سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں وہاں پانی کا کولر بھی لگوا سکوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ بھائی قربانی نہ کریں، آپ فلاں جو ہے یہ کام کر دیں، فلاں کام کر دیں، ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن استطاعت ہونے کے باوجود میرا پیغمبر یہ کہے کہ آپ نے جس نے قربانی نہیں کی تو وہ شخص جو ہے وہ میری عیدگاہ کے قریب ہے۔ میں ایک اور طریقے سے بھی یہ بات سمجھاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ میرے پیغمبر نے مال اپنے پاس رکھا ہی، جتنا آتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے، تکبیر ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی، مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اور یہاں یہ بھی ضمن ذکر کر دو کہ مصلی جو ہے نا یہ امام کی امانت ہے، امام کی امانت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ہوا، یہاں سے 2 کی گھنٹی بجی اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے نا کہ اللہ کے پیغمبر مصلی کی طرف بڑھ رہے تب کھڑے ہوتے تھے، ورنہ بیٹھے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر مصلی کی طرف نہیں بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کہنے لگے کہ رات کو عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات ہو گئی، ہمارے سر، یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے سر نیچے جھک کے اونگ کی وجہ سے نیچے جھکنا شروع ہو گئے، لیکن ہم کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ امام مصلی کی طرف نہیں بڑھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے، صحابہ نے تکبیر کہہ دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی سے واپس چلے گئے۔
کھڑے ہونے کے باوجود واپس چلے گئے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں تکبیر کہنے کے بعد اگر کچھ وقفہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. امام کسی وجہ سے امام کا وضو ختم ہو گیا, وہ دوبارہ وضو کرنے چلا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں. امام کو کوئی بات یاد آ گئی ہے جو ضروری ہے, کسی جگہ پہ کوئی اہم مسئلہ ہے, امام جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مصلی سے پھرے گھر گئے, گھر جا کے کچھ دیر کے بعد واپس آئے, جماعت کروائی اور پھر کہا بتایا کہ بھائی میرے پاس سونے کی 2 چھوٹی سی ڈلیاں تھیں جو کسی نے بھیجی تھی, وہ میرے پاس تھی, میں مصلی پہ آیا تو مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہیں, تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے چلا گیا تھا, اب آ کے میں نے آپ کو جماعت کروائی. پہلی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی, کیونکہ میرے پیغمبر نے مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر مدینہ کے اندر تقریباً 10 سال رہے اور اللہ کے پیغمبر نے ہر سال قربانی کی ہے, ہر سال قربانی کی ہے, حتیٰ کہ آخری موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو نہر دیا ہے. کتنے؟ 100 اونٹوں کو نہر کیا ہے. 70 آپ نے خود کیے اور 20 سیدنا علی سے کہا کہ اب آپ نہر کرتے ہیں. یعنی بھائیو, قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے, یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے, یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کا مال بھی شامل ہوتا ہے, انسان کا جسم بھی شامل ہوتا ہے. یہ مادی عبادت بھی ہے, یہ جسمانی عبادت بھی ہے, اور انسان جب اس کے اوپر دعا پڑھتا ہے تو انسان اضافہ کر کے ذکر اور اذکار کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. یہ تو ایسی عبادت ہے جو رب کو بڑی محبوب عبادت ہے. بہرحال پیارے بھائیو, حج ہو, عمرہ ہو یا پھر قربانی ہو, یہاں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک, نیت خالص ہو, یہ نہیں کہ میرا چچا اگر 1 بکرا کر رہا ہے تو ہم 2 کریں گے, اگر اس نے 70,000 کا بکرا لیا تو میں 1 لاکھ کا لوں گا. ہم اگر چھوٹا بکرا کریں گے تو یہ محلے والے کیا کہیں گے, بھائی اتنا پیسہ ہے گھر میں جو ہے نا وہ اے سی لگے ہوئے, گاڑیاں نہ, اس نظریے سے قربانی کرنی ہے تو نہ کرو. اللہ کو تمہارے گوشت کی, خون کی, کھانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, قربانی کرو, زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا بکرا لو, اچھے سے اچھے جانور کو ذبح کرو, لیکن نیت یہ کرو کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی کھانے کے لیے ملے گا. اور کتنے لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف اسی موقع کے اوپر گوشت کھانا میسر آتا ہے, وہ بڑا کریں گے, زیادہ تقسیم کریں گے اللہ کے راستے کے, یہ نیت کرو. ایک اخلاص. دوسرا, یہ مالی عبادت ہے, مال پاک ہونا چاہیے. جس مال کے ساتھ قربانی خرید رہے, جس مال کو جمع کروا رہے حج کے لیے, جس مال کو جمع کروا رہے عمرے کے لیے, مالی عبادت ہے, مال پاک ہونا چاہیے. ورنہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا یقبل الا طیبا, اللہ کے ہاں گھٹیا مال کی کوئی اہمیت نہیں, حرام مال کی, 2 نمبر مال کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں. حلال مال ہے, حلال کا ہے, تھوڑا صدقہ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.